میرا خیال ہے صلاۃ و سلام پڑھا جائے. صلاۃ و سلام پڑھ لو، چائے پینے کو مل جائے گی، کافی بنی گئی ہے. یہاں کس لیے آئے ہیں؟ شکایت ہے مجھے آپ سے. میں سارے منظر دیکھ رہا تھا. ہماری جماعت کا ایک جلیل القدر عالم دین آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیثیں پیش کر رہا تھا، اور آپ حضرات اتنے غیر سنجیدہ نظر آ رہے تھے کہ سارے کام آپ کو اسی وقت یاد آ رہے تھے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اگر یہی سب کرنا تھا تو یہ جلسہ کیوں کیا؟ اتنے غیر سنجیدہ ہیں آپ کہ نبی کے نام پر بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کچھ دیر کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتے. بغیر چائے پیے رات نہیں گزر سکتی آپ کی. یہ تو روز پیتے ہو، لیکن کیا نبی کی حدیثوں کو روز سنتے ہو؟ کسی مستند عالم کے ذریعے تمہارے سامنے حدیثیں آتی ہیں، سنتے ہو؟ ارے کوئی ضرورت بھی ہوتی تو جم کر بیٹھے رہتے کہ جب تک کہ پوری بات سن نہیں لیں گے اٹھیں گے نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ مس کر جائے. ہمیں بھی آپ کا خیال ہے، لیکن اتنی لاپرواہی، اتنی بدمزگی پسند نہیں ہے. بہت افسوس ہوا مجھے آپ کا یہ انداز دیکھ کر، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ جب کسی محفل میں آپ جائیں تو اس کے آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. کل میں ایک بہت چھوٹی سی پروگرام میں تھا، رات میں 12 بجے رات میں پہنچا ہوں برگدوا میں. لیکن جتنے لوگ تھے، ٹھنڈ تھی، ہوا آ رہی تھی. وہاں تو یہاں تو دیواریں ہیں، بند ہے، اتنی ہوا نہیں آ رہی. وہاں تو چاروں طرف سے ہوا آ رہی تھی. وہ تھے تو 100-150 لوگ. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میری طبیعت چاہ رہی تھی میں جتنی دیر بولا ہوں وہ بھی ان کا وقت دیکھ کر میں رک گیا، ورنہ میری طبیعت تھی کہ میں بولتا جاؤں اور یہ سنتے رہے. ان کا انداز، ان کی محبت، ان کا بیٹھنا اس نے مجبور کیا کہ میں ان کے سامنے تقریر ضرور کروں، ورنہ وقت نہیں تھا. اسی طرح سے آج ابھی مغرب کے بعد پروگرام ہوا بینی پور میں. کوئی بہت بڑا مجمع نہیں تھا، لیکن جتنے لوگ تھے جم کر بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ تو ایک کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرح سے چاروں طرف کھیت ہی کھیت. اور اس وقت ہوا چلنا شروع ہوئی، پیر میرا ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے چادر مانگی اپنے اوپر رکھا. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو چادر سے اپنے پیروں کو چھپا لیا، تو بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے کھلے ہوئے. یہ تمام طرح آسانیاں آپ کے لوگوں نے یہاں پر انتظامیہ نے کیا، آپ کے چائے کا بھی انتظام کیا، آپ چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے تاکہ ٹھنڈ کم ہو. اتنی ہی افراتفری مجھے نظر آئی. اسی لیے میں نے کہا صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اور مجھ سے قطعی امید مت کریے گا کہ میں کسی کی جھوٹی تعریف کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. آپ کی پسند کے مطابق کوئی بات نہیں کروں. نہ میں نے کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں. اسی لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آئندہ جب کسی بھی محفل میں جائیں
ادب کے ساتھ نیت یہ کر کے جائیں کہ مجھے کچھ لینا ہے. ایک دعوت پر یہ تشریف لے آئے. ہر آدمی کا اپنی مصروفیات ہیں. آپ کے لیے آیا، مجھ سے ملاقات کرنا تھا اور آپ سے ملاقات کرنا تھا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کہ چلو عوام ہوگی، میں اللہ کے رسول کی حدیثیں ان کے سامنے رکھوں. اور امتیوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اور ابھی یہاں لٹکے جھٹکے شروع ہو جائے تو آپ کو بڑے مزے آئیں گے. قدم کاج چالو ہو جائے تو آپ کو بڑے مزے آئیں گے. تو ہیں آپ سنجیدہ، سننے کے لیے تیار ہیں؟ اب آواز نہیں نکل رہی ہے تو اٹھ بیٹھ کے سنو گے یا جم کے بیٹھو گے؟ جیسا ہی کوئی اٹھا تقریر بند. ہمیں وہ ہوشیار آدمی جو کہا دے جو نبی سے محبت کرتے ہیں 10-10 روپیہ لے کے آئے، بعد میں کہہ دیتے کہ جو نہیں اٹھے ان کے پاس تھا نہیں، باقیہ تو آ ہی جاتا. تھوڑا سا سوچا کب ہونا چاہیے، ایسے مت کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی نظر انداز کر دے. خاص طور پر اگر میں بیٹھا ہوں تو میں نظر انداز نہیں کر پاتا، اور میں مشہور ہوں اس معاملے میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی حجو کرنا مقصد نہیں تھا، آپ کو ڈانٹنا مقصد نہیں تھا، آپ کی اصلاح کرنا مقصد تھا جو میں نے یہ گفتگو کی. اور یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ آپ میرے مرید ہیں، میرے خاندان سے آپ وابستہ ہیں. اور جب آپ میرے خاندان سے وابستہ ہیں، کسی سے بھی مرید ہوں خانواد اشرفیہ میں، کسی سے بھی، میں ان سب کو اپنا مرید مانتا ہوں. یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے پیر مانو یا نہ مانو، پر میں تمہیں اپنا مرید ضرور مانتا ہوں. اتنی ہی محبت کروں گا، یہ سوچتے ہوئے کہ تمہارا پیر نہیں ہے اس لیے میری ذمہ داری بڑھ گئی کہ میں تم سے زیادہ کروں، تاکہ تمہیں اپنے پیر کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عيننا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس پرنور شب کے لیے میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کو اپنے لیے موضوع سخن بنایا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ
رحمت دو عالم، نور مجسم، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں اکثر گفتگو کے آغاز سے پہلے کہتا ہوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا پرآشوب دور ہے، شکوک و شبہات کا دور ہے، افواہوں کا دور ہے۔ آج لوگوں نے اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ گروپ بندی ہماری پہچان ہو چکی ہے، دین کی آڑ لے کر اپنے مفادات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، خدمت بھی کرنا ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لینا ہے۔ لڑ کر نہیں، سیکھ کر، لڑ کر نہیں عمل سے، لڑ کر نہیں محبت سے۔ آستینیں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو زیر کرنے کی ضرورت نہیں، محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نفرت کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو محبت پیدا کرو، کیونکہ صرف محبت ہی میں وہ طاقت ہے جو نفرتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے ہمیں اسی کی تعلیم دی، محبت کرو۔ ایک انسان سے ایک انسان کے طور پر محبت کرو، ایک مومن سے ایک مومن کی محبت کرو، ایک کمزور کی مدد کرو، یہ تمہاری محبت ہوگی کہ اس کی مدد کرو۔ صرف نعرہ لگا دینے سے تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ اب کون سا وقت آئے گا جس وقت آپ سنجیدگی اختیار کرو گے؟ ہر طرف سے تو آپ کو ختم کرنے کے، تباہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات کہ جس قوم کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہی قوم سب سے زیادہ تساہلی سے کام لے رہی ہے، سوئی بھی ہے۔ اور بعض جگہ تو ایسا محسوس ہو جائے کہ سوئی نہیں، مردہ ہو گئی۔ سوئے ہوئے جگانا تو پھر بھی آسان ہے، مردے کو زندہ کیسے کریں؟ اب ہم میں کوئی غوث نہیں جو مردوں کو جلا دے۔ تو علماء جب تمہارے درمیان آئے تو ان کی قدر کرو، ان سے سنو، دین کو جانو، جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ان سے سوال کرو۔ تمہاری ذمہ داری ہے سوال کر کے جواب حاصل کرنا، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، نہ کہ تمہاری ذمہ داری نعرہ لگانے کی۔ لیکن آپ کو جو کام کرنا تھا وہ آپ نہیں کر رہے، اور جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جو خاص موقعوں پہ اس کی ضرورت ہوتی وہ ہر وقت ہے، مت کرو ایسا۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، اس لائق بناؤ
دنیا کو جواب دے سکوں، ایسا جواب جس پہ دنیا لاجواب ہے، ایسا جواب جو صحابہ نے جواب دیا، جو تابعین نے جواب دیا، جو تبع تابعین نے دیا، روئے زمین کے تمام اولیاء کرام نے اس دنیا کو جواب دیا، سب لاجواب ہو گئے ان کے سامنے۔ ایک اکیلے غریب نواز یہاں آئے، ایسا جواب دیا کہ 90 لاکھ لاجواب ہو گئے اور قدموں میں آ گئے۔ کہاں آستین چڑھائی، کس کو برا بھلا کہا؟ کہنے والے کہتے رہے، تمہیں کیا کرنا ہے، اس پر دھیان، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب تک اس طرف نہیں آؤ گے کوئی بدلاؤ نہیں نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو میری؟ آؤ پھر موڈ بناتے ہیں تاکہ اچھے موڈ میں اچھی اچھی باتیں میں سنا سکوں اور آپ سن سکوں۔ تو میرا بھی موڈ تب بنتا ہے جب میں علی علی کرتا ہوں، اور بنا علی علی کیے اب تو میں نے عہد کر لیا ہے کہ کسی جلسے میں پہلے علی علی کروں گا